الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت أوصني يا رسول الله. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت: زدني يا رسول الله. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع منڈی بہاؤالدین کہ اس گاؤں، اس شہر اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ آپ لوگوں کا جوق در جوق، دور دراز سے آنا یقیناً یہ اللہ کے دین سے محبت کا ایک ثبوت ہے، اور ہمارے اس آج کے اجتماع کے روح رواں مہمان خصوصی میرے استاد محترم و شیخی المکرم قائد انقلاب قرآنی وصدر وحدت المدارس الاسلامیہ
شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا علامہ محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ اور دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں۔ ان کی آمد سے قبل تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا۔ میں نے تو آج طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کہ 2 دن سے دانت میں اتنا شدید درد تھا کہ دماغ اس نے سارا چکرا دیا تھا، تو میں نے معذرت کی کہ میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال انہوں نے شیخ صاحب سے رابطہ کیا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ تو شیخ صاحب نے مجھے کال کی، کہنے لگے کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں تو 2 دن سے مجھے شدید تکلیف ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا دانت میں درد ہے اور بڑا زور کا ہے۔ کہنے لگے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاؤ اور میں یہاں سے ہی دم شروع کر دیتا ہوں، دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں، تو اللہ کرے گا آرام ہو جائے گا، بس چلنا ہے۔ میں نے بھی جانا ہے، تکلیف ہے جو بھی ہے، بہرحال پہنچنا ہے وہاں۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کے اس اجتماع میں آج شرکت کا موقع ملا تو یقیناً وہ تھکاوٹ، وہ تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ہے، انسان جب اپنے موحدین دوستوں کے پاس دور سفر کر کے پہنچتا ہے، پھر ان کی محبت، ان کا جذبہ، ان کا ولولہ دیکھتا ہے تو اس سے دل کو ایک خاص تسکین ملتی ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہماری یہ محبتیں اسی طرح قائم اور دائم رہیں۔ دوستو، آپ کے اس اجتماع کا عنوان تھا عظمت قرآن، یہی عنوان ہے؟ چونکہ ہمارا کام ہی اللہ کا قرآن بیان کرنا ہے، دعوت قرآن، مشن قرآن کو لے کر ہم نے ملک کے طول و عرض میں، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں یہ عزم کر رکھا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے اس قوم کی نظروں میں، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں۔ علماء، فقہاء، محدثین، مجتہدین، ائمہ، واعظین اپنے اپنے انداز سے قرآن مقدس کی عظمتیں، فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن منڈی بہاؤالدین والو، قرآن کریم کی عظمت خود اللہ نے جس طرح بیان کی ہے اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اندازہ لگائیے، میں چند مقامات ذکر کروں گا آپ کے سامنے، اگر آپ دل و دماغ کو حاضر رکھیں گے تو پھر میں بھی قرآن کریم کھولوں گا اور کچھ کہہ سکوں گا، اور اگر آپ کا ساتھ نہ ہوا تو بس پھر میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اردو سمجھ نہیں آتی تو پشتو شروع کر دوں گا۔ جی پنجابی مجھے نہیں آتی، چلو ہند کو تو مجھے آتی ہے، پنجابی سے تو وہ میچ کرتی ہے نا۔ پنجابی آتی ہے، جاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے سمجھ آ جاتی، آگے بولی نہیں جاتی۔ بہرحال آپ توجہ رکھیں گے تو میں کچھ عرض کروں۔ قرآن کریم کا تعارف، مرکزی مضمون جو قرآن کریم کا ہے، جسے میں نے اپنے شیخ سے پڑھا ہے، دورہ تفسیر میں وہ پڑھاتے ہیں، جنہیں اصطلاح میں اصول مہمہ کہا جاتا ہے، یہ میرے شیخ کی اصطلاح ہے، اور امام رازی رحمہ اللہ انہیں سوابق کہتے ہیں۔ یہ اصول مہمہ 4 مضامین ہیں قرآن کے: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت۔ کتنے مضامین؟
تیسرا مضمون ہے ان 4 مضامین میں سے، وہ ہے صداقت الکتاب۔ یہ قرآن کا چوتھا حصہ ہے، اور آپ کو آج بتلاؤں کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اسماء، قرآن کریم کی صفات، قرآن کریم کے کمالات، اوصاف حمیدہ جن آیات میں ذکر کی ہیں ان کی تعداد ہے 450۔ 450 آیات قرآنیہ میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اوصاف اور کمالات ذکر کیے، اور میرے شیخ دور تفسیر میں قرآن کریم ہی سے قرآن کریم کے 60 سے زیادہ نام ذکر کرتے ہیں۔ کتنے؟ تو علماء بیٹھے، یہ قاعدہ تو سب کو یاد ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، جس کے نام زیادہ اس کی عظمت زیادہ، جس کے نام زیادہ اس کا مقام زیادہ، جس کے نام زیادہ اس کی شان زیادہ۔ لیکن میرے شیخ یہاں دوسرا قاعدہ بھی ذکر کرتے ہیں، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، وہ ہے کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات، کہ کثرت اسماء کثرت صفات پہ دلالت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کے جو یہ 60 نام ہیں یہ سارے مشتقات ہیں، اس میں مشتق ہیں، جامد نہیں، یہ مشتقات ہیں۔ اور اس میں مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو ذات مع الوصف پہ دلالت کرے، تو ہر اسم ایک وصف پہ دلالت کرتا ہے۔ جب مالک نے اپنی کتاب کا تعارف 60 سے زائد ناموں سے کیا، کبھی قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہی وہ کامل کتاب ہے، الکتاب کہلوانے کے لائق یہی قرآن ہے، کامل و مکمل کتاب یہی ہے۔ کبھی اللہ اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ منڈی بہاؤ الدین والو، جس طرح دنیا کے اندھیروں میں اجالے کے بغیر سفر نہیں کیا جا سکتا، روڈ جتنا بھی بہترین بناؤ، جمپ بھی نہ ہو، کھڈا بھی کوئی نہ ہو، موٹر وے کیوں نہ ہو، لیکن اگر بتی گاڑی کا کام چھوڑ جائے تو سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، شرک کے اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، بدعت کے اندھیروں میں اگر ہدایت کا راستہ معلوم کرنا ہے تو نور قرآن کے ذریعے کرنا ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، کبھی اللہ اپنی کتاب کا تعارف یوں کرواتے ہیں وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ۔ قرآن کے شوقین ہے اشاعتی، پھر ذوق کو تازہ رکھیے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے۔ کس چیز کی؟ روحًا من امرنا، اپنی طرف سے روح کی۔ کس کی؟ تو قرآن کا ایک نام روح ہے، اور منڈی بہاؤ الدین والے تو جانتے ہیں کہ روح کیا ہوتا ہے۔ روح جب بندے کے اندر ہوتا ہے تو بندہ زندہ ہوتا ہے۔
ایسا ہی ہے، اور جب نکل جائے پھر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب آپ نہیں بولے نا، روح اندر ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے، نکل جائے تو مردہ ہے۔ فرمایا قرآن روح ہے، کیا ہے؟ جس طرح روح کے بغیر زندگی نہیں ہے، ایسے ہی قرآن کے بغیر روحانی زندگی کوئی نہیں ہے۔ قرآن روح ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ جو قرآن والا عقیدہ دل میں نہ رکھے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، وہ زندہ ہو کے بھی کیا ہے؟ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی بار بار کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے؟ اگر ذکر کرنے والا زندہ ہے تو قرآن ذکر بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے، اللہ اکبر، اس ذکر کو ہم ہی نے اتارا ہے۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِنَصِيحَةٌ ہے، پند و نصیحت ہے، شرف اور مقام ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ تو قرآن کو اللہ نے روح بھی کہا ہے، اور کبھی اللہ اپنی کتاب کا تعارف یوں کرواتے ہیں، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے، بہترین بات اتاری ہے۔ تو کائنات میں سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ بولو، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام اتارا، بہترین بیان اتارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتابا متشابہا مثانی، یہ کتاب ہے متشابہا، جس کی آیتیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، صداقت میں، سچائی میں، ہدایت میں، فصاحت میں، اور مسانی مکرر ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ایک ایک بات کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ ذہن ایک نہیں ہوتا، لوگوں کے اذہان مختلف ہیں، تو اللہ نے ایک ہی مسئلے کو انداز بھی مختلف اپنائے۔ کبھی مسئلہ توحید کو دلیل وحی سے، کبھی دلیل عقلی سے، کبھی دلیل نقلی سے، کبھی وعدے، کبھی وعید، کبھی ترہیب، کبھی ترغیب، کبھی تبشیر، کبھی تخویف کے ساتھ ہے۔ کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے، مسانی مکرر ذکر کرتا ہے۔ اور کمال کیا ہے اس کتاب میں؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں رب کا خوف ہے، خشیت ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اثر ہے اللہ! تقشعر، منڈی بہاؤالدین والو علماء بیٹھے، اقشعرار، اقشعرار کسے کہتے ہیں؟ جب آپ تعجب والی بات، تاثیر والی بات سنیں اور آپ کے وجود پہ بال کھڑے ہو جائیں۔ ہماری ہندکو بولی میں بھی کہا جاتا ہے، شاید پنجابی میں بھی کہا جاتا ہو کہ میرے وجود تے سکنڈے کھل گئے۔ یہاں اقشعرار کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہاں جی، پنجابی میں لوں، ہاں لوں کھڑے ہو گئے نے، کیا بات ہے! ورنہ اردو میں تو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے اس کتاب میں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل، ان کے بدن نرم ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ کائنات کے لوگوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ دنیا میں آپ کسی کے بازو پہ تو زور استعمال کر سکتے ہیں، کسی کی آنکھوں پہ تو زور استعمال کر سکتے ہیں، کسی کے باقی وجود پہ آپ کا زور کنٹرول چل سکتا ہے، لیکن اللہ نے دل ایسی چیز بنائی ہے کہ دل پہ کسی کا کنٹرول۔ آپ جو مرضی کر لیں، 10 آدمی ایک آدمی کو پیٹتے رہیں، بولو کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، وہ زبان سے کہہ بھی دے، دل میں آپ کو گالیاں دے، تو آپ کو کیا پتہ لگتا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ آپ مار مار کے کہیں مجھ سے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو، وہ دل سے کہے میں نفرت کرتا ہوں، دیکھنا بھی نہیں گوارا، اس پہ تو کسی کا زور۔ اللہ نے اندر رکھا ہے، پسلیوں کے اندر گہرائی میں، اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ انشاءاللہ میری ان باتوں کو یاد رکھو گے پنجاب والوں، آ گئی آپ دل میں، بس موضوع تو نہیں تھا، کہہ دیتا ہوں، کہہ دوں۔ دل اتنا اہم ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگو دل کیا چیز ہے، اس کی اہمیت سن لو، پھر میں آپ کا اور اپنا بھی رویہ ذکر کروں گا، ناراض نہ ہونا پھر۔ دل اتنا اہم ہے کہ اللہ نے کائنات میں 2 چیزوں کا انتخاب کیا ہے، ایک اپنی استوا کے لیے اللہ نے عرش کا انتخاب کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے اپنی استوا کے لیے کما یلیق بشانہ لا نعلم کیفیتہ، جس طرح اللہ کی شایان نشان ہے، اللہ نے اپنی استوا کے لیے عرش کا انتخاب کیا ہے، اور بدن انسانی میں اپنی معرفت کے لیے دل کا انتخاب کیا ہے۔ کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ اسی لیے جو علماء گہرے ہوتے ہیں علم میں، وہ کہتے ہیں کہ دل کی مماثلت عرش کے ساتھ ہے، وہ رب کی استوا کے لیے اور یہ رب کی معرفت کے لیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو ان القلب ملکن، دل بادشاہ ہے، والاعضاء والجوارح جنودہ، یہ اعضاء ہاتھ پاؤں کان ناک آنکھیں زبان، یہ سارے اعضاء اس کے فوجی ہیں، یہ بادشاہ ہے، یہ باقی سب اس کا لشکر ہے۔ تو فوج پہ کنٹرول بادشاہ کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ دل بادشاہ ہے، یہ اتنا اہم ہے، تو جتنا اہم ہے لوگوں نے اتنا ہی اس کو فضول سمجھ لیا ہے، اتنا ہی فضول سمجھ لیا ہے۔ کسی نے رکشے میں لٹکایا ہوتا ہے آگے، کسی نے گاڑی کے پیچھے بنایا ہوتا ہے، اور جو زیادہ ہی کوئی دکھیا ہوتا ہے نا تو بیچ میں تیر بھی ڈال دیتا ہے کہ بس سوراخ بھی ہو دس، اور کوئی اور ہی دل جلا نکلے تو وہ 2 ٹکڑے دل اوپر لگا دیتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور کوئی زیادہ ہی سخی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک مسکراہٹ۔ واہ میرا دوست، یہ پتیسا نہیں ہے، یہ ٹافی چاکلیٹ نہیں ہے، اتنی عام سی چیز آپ نے سمجھ رکھا ہے اس کو۔ اور کئی گاڑیوں پہ لکھتے ہیں دل تو پاگل ہے۔ میرا دوست، میں انشاءاللہ بھی قرآن کھولوں گا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ کتنا اہم ہے دل۔ یہ وہ دل ہے، میں نے کہا کہ اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا ایک نام قلب ہے۔ کیا نام ہے؟ 144 مقام پہ قرآن نے لفظ قلب اور اس کے مشتقات کا ذکر کیا ہے۔ دل کو کتنے مقام پہ قلب کہا گیا؟ 144 مقامات پہ، اور 18 مقامات پہ اللہ نے دل کو فؤاد کہا ہے۔ افئدہ، فؤاد،
اور باقی مقامات پہ 136 مقامات ہے تقریباً، جس میں اللہ نے دل کو صدور بمانے قلب کا، صدر بمانے قلب، 136 مقامات، صرف 36 مقامات، یہ ٹوٹل تعداد 194 ہے۔ 194 مقامات پہ کس کا ذکر ہے؟ اس کا۔ یہ دل ہے کہ دل ہے۔ اب کیوں کہا؟ یہ مختلف نام کے بھی کوئی کمالات ہیں۔ جہاں قلب کہا ہے امام زمخشری اور امام راغب مفردات میں کہتے ہیں قلب کو قلب اس لیے کہا لتقلبہ، کہ یہ بھی ٹھہرتا نہیں ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ قلب کا معنی الٹ پلٹ ہونا، دائیں بائیں ہونا، ٹھکانا نہیں، یہ بھی ٹھہرتا نہیں۔ آج ایک سے محبت ہے، کل اسی کو گالیاں دے رہا ہے، آج کہتا ہے تجھ پہ مرتا ہوں، کل شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ آج کبھی مسجد میں ہو تو کچھ کہتا ہے، بازار میں جاؤ تو پھر یہ کچھ اور کہنے لگتا ہے۔ دکاندار جب مسجد میں ہوتا ہے پھر یہ کچھ اور کہتا ہے، جب اپنی دکان میں پہنچتا ہے پھر یہ کہتا ہے چھری ذرا تیز رکھو، پھر یہ کچھ اور کہتا ہے، تو یہ ٹھہرتا نہیں۔ ایسا ہی ہے، کبھی دین کی طرف مائل تو کبھی متنفر ہوتا ہے، ٹھہرتا نہیں، تقلب ہے۔ تو اس کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس کو ٹھہرانے کے لیے، ایک جگہ کنٹرول کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس قرآن کے ذریعے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، یہ اسے ٹھہراتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، ورنہ یہ تو مست گھوڑا ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اور لگام اس کو قرآن ہی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دل کے لیے لفظ فؤاد، لفظ افئدہ بھی استعمال کیا ہے۔ لسان العرب اور دیگر لغت کی کتابوں نے عجیب بات لکھی ہے۔ فؤاد کیوں کہتے ہیں دل کو؟ لتفقدہ وتوقدہ۔ تفقد، توقد کا معنی ہوتا ہے جلنا، بڑکنا۔ دل جلوں کو اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ فؤاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا کسی چیز کا۔ کوئی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں دل بھی جلے اور دھواں بھی نہ اٹھے۔ میرا دوست اب ذرا سنی، دل جلنا، اور یہاں ایک اور نکتہ بھی عجیب بات، جہاں قرآن میں لفظ دل کے لیے فؤاد استعمال ہوا ہے وہ صورتیں ساری مکی ہیں، وہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ آپ کہیں گے تو اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ مکے میں پریشانی، تکلیف، غم، دکھ زیادہ تھا۔ مار دھوپ میں، کوئلوں پہ، انگاروں پہ، بٹیوں میں، آروں کے نیچے، کنگیوں کے نیچے، کوڑوں کے نیچے وقت گزرتا تھا۔ مکے کے چوک میں 2 ٹکڑے ہوتے تھے تو اضطراب تھا، جلن ہوتی تھی۔ اللہ اور قلب کے لیے، دل کے لیے اللہ نے ایک اور لفظ استعمال کیا، صدور، صدر۔ کتنا اہم ہے یہ! اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، الا
وہی القلب، الا وہی القلب، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے، وہ بگڑ جائے پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ قربان جاؤں، الا وہی القلب، خبردار سن لو لوگوں، وہ گوشت کا ٹکڑا کہ جب وہ ٹھیک تو پورا بدن ٹھیک، وہ کون سا ہے؟ کہہ دو ایک مرتبہ، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ 3 مرتبہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں اہم نہ ہو کہ ایمان کا مرکز بھی دل ہے، عقیدے کا مرکز بھی دل ہے، محبت کا مرکز بھی دل ہے، رب کی معرفت کا مرکز بھی اور تقوی کا مرکز بھی دل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، التقوی ہاں ہونا، او لوگو تقوی تو ادھر ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ادھر ہے۔ ایک بندہ ہو لوگوں کے سامنے اتنا بڑا پرہیزگار ہو، لوگ کہیں ماشاءاللہ یہ تو جنید بغدادی آ گئے، اور جب لوگ سامنے سے ہٹ جائیں تو پھر۔ دربند میں میرا ایک پروگرام ہوا، بازار کی مسجد تھی، تو ابھی ٹائم باقی تھا، ہم پہلے پہنچ گئے، تو میں نے مسجد میں نماز پڑھی، دیکھا تو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار پروگرام تو عشاء کو ہے، یہ عصر کو بھی عجیب سا ماحول ہے، مسجد میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک دکاندار مجھے کہنے لگا، قاری صاحب تھے، مجھے کہتے ہو چھوڑو مولانا صاحب، بس میرا دل راضی ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ کا دل کو کیسے سیر ہو گیا؟ کہنے لگے جی ان کو ادھر مسجد میں دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، ایسے فرشتے نظر آتے ہیں، اور جب یہ مسجد سے باہر مارکیٹ میں آتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ شداد ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے التقوی ہاں ہونا، تقوی ادھر ہے، یہ مرکز ہے، ایمان کا مرکز ہے، اور ایمان جب پھیلے ظاہر پہ آئے تو اسلام بن جاتا ہے، اور اس کو سمیٹو ادھر لے آئے تخم بن جائے تو ایمان بن جاتا ہے۔ اب آئیے، دل 2 قسم کے ہیں، بیمار دل اور صحیح دل۔ قرآن نے تقسیم کی بڑی کتنی قسمیں ذکر کی ہیں؟ بیمار دل، صحیح دل۔ صحیح دل کی اللہ نے 10 قسمیں ذکر کی ہیں۔ کتنی؟ 10 قسمیں ذکر کی ہیں۔ صحیح تندرست دل، اس کی 10 قسمیں۔ آپ کہیں گے وہ 10 کدھر ہیں؟ قلب الوجل، یہ ایک قسم ہے، ڈرنے والا دل۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایک قسم ہے تندرست دل کی، قلب سلیم۔ کون سا دل؟ قرآن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا خلیل وہ ہے جاء بقلب سلیم، سالم دل اللہ کو دینے والے۔ اور ایک قسم صحیح دل کی ہے، قلب منیب۔ کون سا قلب؟ قلب منیب۔ ایک ہے قلب لین، ایک ہے قلب ذاکر، ایک ہے قلب قانع، ایک ہے قلب خاشع۔ 10 قسمیں، اور بیمار دل کی اللہ نے اپنی کتاب میں 25 قسمیں ذکر کی ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ میرا موضوع تو کچھ اور تھا، میں کسی اور طرف چلا گیا، تھوڑا سا آپ کو ادھر سے گھما کے لے آیا ہوں۔ کمال کی کتاب ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ تقشعر، یہ وہ کتاب ہے جب پڑھی جاتی ہے تو اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟
ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، لوگوں کے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ قرآن کی عظمت بتا رہا تھا کہ قرآن وہ کتاب ہے، کبھی میرا مالک اس کا تعارف مختلف ناموں سے کرتے ہیں اور کبھی اللہ اپنی کتاب کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ ایک مقام قرآن کی عظمت کا یہ 34 سورتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جن کا آغاز ہی قرآن کی عظمت سے اللہ نے کیا ہے۔ کتنی صورتیں؟ 34 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جن کا آغاز ہی اللہ نے قرآن کی عظمت سے کیا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی عظیم کتاب ہوگی، اندازہ لگائیے کتنی شان والی کتاب ہوگی۔ ایک مقام اور بتلانے لگا ہوں منڈی بہاؤالدین والوں قرآن کی عظمت کا، کہ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ نے قرآن میں قرآن کی قسم اٹھائی ہے۔ کتنے مقام پہ؟ 3 مقام پہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کی قسم اٹھائی ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 3 مقام۔ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن المبین، اللہ، والکتاب المبین۔ 3 مقامات پہ اللہ نے اپنی کتاب کی قسم اٹھائی۔ دوسرا مقام قرآن کی عظمت کا جھوم جاؤ گے کہ اللہ نے کسی اور چیز کی قسم قرآن کے لیے اٹھائی ہے۔ یہ مختلف انداز ہے، قسم کسی اور چیز کی اور کس کے لیے؟ تو قسم بمعنی شاہد کے قرآن کے لیے۔ کیسے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بار بار پلٹ پلٹ کر برسنے والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی۔ آسمان جب برستا ہے زمین پھٹتی ہے، پانی اندر لے کے جاتی ہے، پھر مردہ بیج کو زندہ کر کے باہر نکال دیتی ہے، پھٹتی ہے زمین، ٹھیک ہے؟ تو زمین آسمان کی قسم کس لیے اٹھائی گئی؟ انہو لقول فصل، کہ لوگوں یہ قرآن 2 ٹوک بات ہے، فیصلہ کن کلام ہے۔ یہ ایک مقام۔ او میرا دوست توجہ ہے، دوسرا مقام قرآن کی عظمت کا یہ بہت ہی نرالا ہے۔ وہ یہ کیسے نرالا ہے کہ قرآن کی قسم اللہ نے قرآن میں قرآن کے لیے اٹھائی ہے۔ اللہ، میرے پاس ہوگی، میں دل میں تو آج کچھ اور موضوع تھا لیکن میں اپنے عنوان سے ہی ہٹ گیا ہوں، کیا کروں، ماحول کا اپنا اثر تھا۔ قرآن کی قسم اللہ نے کس لیے اٹھائی؟ قرآن کے لیے۔ یہ کہاں ہے؟ فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ انا جعلناہ قرآنا، تو معنی یوں کروں گا ذوق کا کہ مجھے قرآن کی قسم ہے کہ میں نے قرآن کو عربی زبان میں بنایا ہے۔ اللہ، قرآن کی قسم قرآن کے لیے۔ دوسرا مقام یہ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
مجھے کتاب مبین کی قسم ہے کہ میں نے اس کتاب مبین کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ یہ قرآن کی عظمتیں ہیں، جتنا کوئی بولے، کیوں؟ بندوں کا کلام ہے نہیں، جتنا متکلم اعلیٰ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا کلام اعلیٰ ہوتا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، عرب نے تو اتنا غرور اپنایا تھا کہ پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوری دنیا کو کتنے حصوں میں؟ اپنے آپ کو عرب اور باقی ساری دنیا کو جی عجم کا معنی جانتے ہیں جی؟ وہ پنجابی بے کے آتے نے چاڑا ساڑی ان کو بیچاتے ہیں، گنگا جو بول نہ سکے، اور اپنے آپ کو عرب۔ تو عربی کا معنی جانتے ہیں آپ؟ عربی کا لغوی معنی ہوتا ہے کشادگی، وضاحت، پھیلاؤ، وسعت۔ اور بات اتنی بری بھی نہیں ہے، کیوں؟ ہم جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں جی میرے پاس تعریف کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہی کہتے ہیں نا، آخر میں کہتے ہیں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، تو واقعی الفاظ ہمارے پاس کم ہیں، اور اس کمی کی اس کا اعتراف ہمیں ہے۔ آپ کے ہاں یہ جنگل کا ایک درندہ ہے جس کو شیر کہتے ہیں، اس کے کتنے نام ہیں؟ بولو، ایک ہی نہ ہے۔ اس کی ایک قسم چیتا بھی ہے، چلو 2 کر لو، شیر چیتا ملا لو، کتنے نام ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ پشتو میں بھی ایک ہی نام ہے، زمرے، منظرے، یہ نام کہتے ہیں۔ انگلش میں کتنے ہیں؟ لائن ہے، ٹائیگر میں لا لو، چیتا، یہی ہے۔ عربی میں اس درندے کے 550 سے زیادہ نام ہیں۔ کوئی اندازہ لگا وسعت کا؟ آپ کی بولی میں جب شعراء دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں تو کتنے جملے ہیں؟ چند جملے ہیں، الفاظ آگے پیچھے کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ عربی میں دل کے اس دکھ درد کے اظہار کے لیے 4500 جملے ہیں۔ ہماری بولی میں سب کو بال کہتے ہیں، چاہے وہ داڑھی کا ہے، چاہے وہ سر کا ہے، چاہے وہ آنکھوں کا ہے، وہ پلکوں کا ہے، وہ سینے کا ہے، وہ بازو کا ہے، وہ بال ہے۔ کمال عربی کا یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے کا اور ہر حیوان کے جسم کا الگ نام ہے۔ سر کے بال اگر یہاں تک ہو تو نام الگ ہے، کان کی اس نرمے تک پہنچے تو نام الگ ہو جاتا ہے، جب نیچے کاندوں سے ٹکرنے لگیں زلفیں تو نام۔ اتنی وسعت ہے، اتنا ناز ان کو اپنی بولی پہ۔ لیکن قرآن نے آ کے کیا کہا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے جنات انسان اکٹھے ہو جائیں، قرآن جیسا قرآن بنا کے لا سکتے؟ قرآن تو پھر بھی 114 سورتیں ہیں، سارا نہیں۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 سورتیں بنا کے لے آؤ۔ آخر قرآن بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو، تم شاعر بھی ہو، تم فصاحت کے دعوے دار بھی ہو، تم بلاغت کے دعوے دار بھی ہو، تم صاحب قلم بھی کہلواتے ہو، تم ایک نام رکھتے ہو۔ میرا پاک پیغمبر تو وہ ہے پوری زندگی کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی استاد کے سامنے زانوے تلمذ طے نہیں کیا۔ اگر میرا پاک پیغمبر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کر قائد محترم کا استقبال کیجئے۔ امیر مرکزیہ مولانا محمد قائدنا جید، قائدنا جید۔ امیر محترم نعروں سے منع کرتے ہیں، لیکن منڈی باؤ 3 والوں نے بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ نعرہ تکبیر،
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अमीर मरकजिया मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी, अमीर मरकजिया मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, रिफत सहाबा, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, वादतुल मदारिस अल इस्लामिया, वादतुल मदारिस अल इस्लामिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कायदुना जय्यद, कायदुना जय्यद, तैयब तैयब। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। बैठो जी, बैठो। हजरत बयान जारी रखें आप, बहुत मजा। अब तो तमाम साथी अपने मकाम पे तशरीफ रखें। हजरत ने अभी 1 घंटा इंशाल्लाह बयान और करना है। अभी मेरे शेख, मेरे उस्ताद तशरीफ़ ला चुके हैं, तो अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं लगती। तो अगर थोड़ी सी देर जो बात शुरू की है ख़त्म करने लगा हूँ, ठीक है? तवज्जो है आपकी। फ़ातू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयातिन, 10 सूरतें ले आओ। नहीं ला सके सूरतुल बकरा, फरमाया कुल इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही फ़अतू बिसूरतिन। तनवीन तकसीर की है, ए बिसूरतिन कसीरतिन, बड़ी सूरत नहीं, ज्यादा आयात वाली नहीं, बिसूरतिन कसीरतिन, मुख्तसर सी सूरत तलाश करो और इस जैसी कोई सूरत बना के ले आओ। ये तो सारे कहते हैं, लेकिन मेरे शेख कहते क्या है इस मकाम पे? आपको सुनाने लगा हूं जो मैंने इनसे कुरान पढ़ा है। जब रमजानुल मुबारक में जब इन आयात पे ये पहुंचते हैं तो आपको रबत में मजा आएगा, सुनेंगे। तवज्जो है? सुना दूं? मैं अपना सबक ही सुनाता हूं, मेरे शेख बैठे हैं। फरमाया या अय्युहन्नासुबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। मेरे शेख फरमाते हैं इस आयत में अल्लाह ने इस बात तौहीद के लिए दावा जिक्र किया है, तौहीद का दावा है, और उस पे 5 दलाइल जिक्र किए। कितने दलाइल? वो 5 दलाइल आप मान जाएं तो आप ही पंजपीरी बन जाएंगे। या अय्युहन्नास, ओ लोगो, खिताब आम है, अरब नहीं, अजम नहीं, पाकिस्तानी नहीं, सऊदी नहीं, पूरी कायनात के लोगो, उबुदू रब्बकुम वहीदू रब्बकुम, अपने रब की तौहीद मान लो, उस अकेले की बंदगी करो। दलील क्या है? खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। पहली दलील, इबादत उसकी इसलिए करो कि पैदा उसने किया है। जब खालिक वो है तो तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक भी वो है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया है। अच्छा, दूसरी दलील, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। वस्समाअ बिनाआ, चौथी दलील, आसमान को, अल्लाह, तीसरी दलील, आसमान को छत बनाया। वअन्ज़ल मिनस्समाइ माआ, चौथी दलील, आसमान से पानी बरसाया। बारिशें कौन बरसाता है?
جب زمین کا فرش اس نے بنایا، آسمان کو چھت اس نے بنایا، تمہیں پیدا اس نے کیا، پھر پانی کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے روزی بھی اس نے زمین سے پیدا کی ہے پانی کے ذریعے۔ 5 دلائل ذکر کیے، نتیجہ ثمرہ کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، او کائنات کے لوگوں، جب پیدا اس نے کیا، زمین کا چھت اس نے بنایا، بچھونا اس نے بنایا، آسمان کو چھت اس نے بنایا، بارش اس نے برسائی، میوے فصلیں اس نے پیدا کی ہیں، تو بندگی بھی اسی کی کرو، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ یہ دعویٰ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ ساری باتیں قرآن سے کرتا ہوں۔ کہاں سے؟ اچھا، میں نے دعویٰ دیا ہے، اس پہ کتنے دلائل؟ یہ دعویٰ، اس پہ 5 دلائل۔ اچھا، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے، اس دعوے اور اس دلیل پہ تمہیں شک ہے، تو پھر فَأْتُوا بعد والی آیت میں اس دعوے اور دلیل میں اگر کسی کو شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس طرح دعویٰ پیش کرو شرک والا، اور اس طرح اس پہ دلیلیں پیش کرو۔ قرآن تو صاف کہتا ہے اگر سچے ہو، جس طرح میں نے ایک دعویٰ پیش کیا اس پہ دلائل پیش کیے، تم بھی دعویٰ پیش کرو، دلائل پیش کرو اس پہ، جبکہ تمہارے پاس اس کے دلائل نہیں ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ ایک تذکرہ اور کرنے لگا ہوں، بس وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑتا ہوں، چونکہ بات تو میری وہ طول پکڑتی جا رہی ہے۔ بہرحال زندگی باقی، ملاقات جی چلتا رہوں پھر۔ آئیے کبھی آپ آئے نا قرآنی سرزمین پر، جہاں 1 صدی ہونے والی ہے، جہاں میرے شیخ کے والد نے قرآن کا پیغام شروع کیا، اور ان کی وفات کے بعد اب 40 سال ہونے کو ہے، ساری جوانی رب کے قرآن پہ لگائی ہے، اور تکبیر، قائدنا جید، گونج جانی چاہیے، قائدنا جید، قائدنا جید۔ اللہ، یہ ان کی محنت ہے۔ 6 سال میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے۔ دوستو، ذکر کرنے لگا ہوں، جب یہاں وہ قرآن شیخ شروع کرتے ہیں نا، تو پہلے کہتے ہیں دوستو یہ اللہ کا کلام ہے، بے ربطہ نہیں ہے کہ ادھر کی ادھر کی باتیں ہو، نہیں، یہ اول سے لے کر بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن اس طرح مربوط ہے جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، اور قرآن کے راز علوم کے اسرار اس کے ربط میں ہیں۔ لوگ شروع کرتے ہیں، نہ ربط کا پتہ ہوتا ہے نہ کسی چیز کا۔ امام اصمعی فرماتے ہیں، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں بس اب جی، اچھا ٹھیک ہے، مکڑی کا بھی ہے، شہد کی مکھی کا بھی ہے، پھر آپ کہیں گے مچھر رہ گیا ہے، تو مچھر تو بہوزہ کا بھی پھر ذکر کروں گا۔ بہرحال وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنا وقت مختصر کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ لغت کے امام ہے، فصاحت بلاغت کے امام ہے، زندگی کا اکثر حصہ پنڈوں میں دیہاتوں میں گزارا ہے۔ کس لیے؟ کہ پنڈ کے لوگوں کی زبان خالص ہوتی ہے، شہر وہ نہیں آتے، شہری گاؤں میں جاتے نہیں تو زبان میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ شہر کا جو پنڈ کا پنجابی کہیں شہر میں جا کے مکان لے لے تو 1-2 سال کے بعد جب وہ گاؤں آتا ہے تو آدھی انگریزی بیچ میں شامل کر لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں پنجابی بھول گیا۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح پٹھان چلا جائے تو وہ بھی بیچ میں کی اور چیزیں داخل کر دیتا ہے، تو زبان خلط ملط ہو جاتی ہے۔
تو یہ دیہاتوں میں جاتے تاکہ خالص عربیت کو جانے. کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا, ایسے محفل لگی ہوئی ہے, میں نے ذکر شروع کر دیا, کوئی علمی مذاکرہ جاری ہے. مذاکرے کے دوران چلتے چلتے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لی. امام اصمعی فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اٹھائیے لو ذرا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ, چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت, فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, کیا کر دو, ان کا ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا, یہ بدلہ ہے پورا پورا اس کا جو انہوں نے کیا ہے. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے, الحکیم حکمتوں والا ہے. امام اصمعی نے بھول کے واللہ عزیز حکیم کی جگہ واللہ غفور الرحیم پڑھ دیا. ہو جاتا ہے مغالطہ, غلطی انسان کو لگتی ہے. تو عزیز حکیم کی جگہ کیا پڑھ دیا, وہ بولو غفور الرحیم پڑھا. ادھر دیہاتی فوراً کہنے لگا بابا جی ھذا کلام من, یہ کس کا کلام آپ نے پڑھا؟ تو امام صاحب کہنے لگے ھذا کلام الرحمن, یہ رحمان کا کلام ہے. وہ کہتا ہے ھذا لیس کلام الرحمن, یہ تو رحمان کا کلام نہیں ہے. امام اصمعی چونکے کہ یہ اتنی دلیری سے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں یہ دیہاتی, تو کہنے لگے یا اعرابی, او پنڈ کے رہنے والے, حل حفظت القرآن, کیا آپ نے قرآن حفظ کیا؟ کہنے لگا اللہ کوئی نہیں. اچھا حل قرأت سورۃ المائدہ, کیا آپ نے سورہ مائدہ پڑھی ہے؟ کہنے لگا میں نے مائدہ بھی کوئی نہیں پڑھی. اچھا جلدی چلو مسجد سے قرآن لے آؤ. جب مسجد سے مصحف لایا گیا, امام اصمعی نے آیت کھولی سورہ مائدہ آیت نمبر 38. تو جب آیت پڑھنے لگے تو واللہ عزیز حکیم پڑھا. غلطی کا تو احساس ہو گیا کہ میں نے کیا پڑھا, غفور الرحیم غلط پڑھا. جب عزیز حکیم پڑھا تو وہ جٹ دیہاتی کہنے لگا ھذا کلام الرحمن, یہ کلام ہے رحمان کا. تو وہ کہنے لگے پینڈو صاحب یہ آپ کو کس طرح پتا چل گیا جب آپ حافظ نہیں, عالم نہیں. وہ کہنے لگا کہ غفور الرحیم کا ما سبقہ سے ربط کوئی نہیں تھا, ربط کوئی نہیں تھا. کیوں؟ انہو ان کان غفرا ورحم لما قطع, اگر اللہ نے بخشا ہوتا, مہربانی کی ہوتی تو ہاتھ کاٹا نہ جاتا. لیکن جب آپ نے کہا عزیز حکیم تو میں سمجھ گیا کہ ھذا انسب, یہ مناسب ہے اور ربط بھی ہے کہ انہو عزا فحکم فقطع, جب وہ زبردست ہے تو اس نے فیصلہ کیا, جب فیصلہ کیا تو ہاتھ کاٹا. یہ ہے قرآن کے راز. آئیے قرآن سیکھیے اور قرآن کے اس عظیم تحریک میں جس کی قیادت میرے شیخ کر رہے ہیں, اس مشن میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ منڈی بہاؤالدین والے ہاتھ کھڑا کرو. زندگی باقی ملاقات باقی.